السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رحمت علی ہیں گوجرانوالا سے۔ وہ کہتے ہیں جی نئی قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہی مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ خزانہ چور گھڑی چور کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، خواتین ممبرز بھی کسی سے پیچھے نہیں، پیر سے جوتے اتار کے مخالفوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں سے آپ کو اچھائی کی کوئی امید ہے رحمت علی صاحب؟ نہ آج ہے، نہ کل تھی، نہ پرسوں تھی۔ 33 سال میں نے کالم لکھا۔ میں پاکستان کی جمہوریت کو کبھی میں نے جمہوریت نہیں کہا، پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ غلاظت کہا، اور ان لوگوں کو گھگو گھوڑے یہ میں ایک دفعہ پنجاب اسمبلی نے مجھے نوٹس بھیجا، میں جب گیا تو ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ میں نے کہا تم اندھے ہو، ہم نے تو ایک لسٹ دی ہے جو تم نے پریس کو دی تھی، وہ چھپی کہ تمہارے آدھے سے زیادہ ممبرز پورے سال میں ایک جملہ نہیں بولے، تو یہ گھگو کوڑے نہیں تو کیا ہیں؟ تو وہ بیچارے جو تھے اسمبلی والے، نہیں حسن بھائی چائے پیئے تو فلانا، اس طرح کر کے۔ تو ان لوگوں سے کوئی قطعاً نہیں۔ میرا تکیہ کلام بن چکا ہے، کب سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی وی ہیو نو فیوچر۔ ختم۔ ایک اور بات ہے، بریک اپ میرے سما کے پروگرام میں ایک دو دن پہلے کی بات ہے، میں نے اس میں وہ سارا بریک اپ دیا ہے کہ وڈیرے کتنے ہیں، صنعت کار کتنے ہیں، انجینئر پتہ نہیں 2 ہیں، ڈاکٹر پتہ نہیں 4 ہیں، میں اس طرح۔ تو میں نے کہا یہ شرمناک صورتحال ہے، اس سے قومی اسمبلی کہنا قوم کو گالی کے برابر ہے، چونکہ اس میں قوم کی تو نمائندگی ہے ہی نہیں۔ یہ بھاری اکثریت یہ لینڈ لارڈز کی، فیوڈلز کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ، اور تیسرے نمبر پہ فلانا وہ انجینئر ڈاکٹر استاد وغیرہ 2 3 وہ اس طرح کا فگر ہے۔ تو ان سے کیا توقع رکھنی؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کمی کی، مظاہرے کی، ہاری کی، کسان کی نمائندگی کرے فیوڈل، جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، کر سکتا ہے۔ مزدور کی نمائندگی کرے صنعت کار، کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ چل رہا ہے اس ملک میں، کئی معاملات میں جھوٹ چل رہا ہے، کچھ بھی مزید نہیں ہو رہا۔ ایک بات میاں بہروز صاحب یاد رکھیں، جسٹس منیر ہماری جوڈیشری کے سر کا تاج تھے، جسٹس منیر گالی بن چکے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے I'm not happy۔ اچھا آپ بولا مزید ننگا، اس پہ کپڑے کب تھے جو مزید ننگا ہوگا؟ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی اور بعد میں کہا بھی ہم پہ دباؤ تھا، اور لعنت تم پہ، تمہارے جیسے منصف پہ لعنت۔ اور بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیماری کا بہانہ کر کے یا کسی وجہ کو میں ریزائن کرتا ہوں، ٹکے ٹکے کے لوگ۔ اچھا، تو پھر وہ جو جسٹس قیوم تھا، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے سنی ہوئی، آڈیو کون بات کر رہا ہے جس؟ اچھا، پھر وہ جو تارڑ جس کو صدر بنایا تھا، اتنی ماشاءاللہ داڑھی تھی اس کی، کیا ہے یہ؟ پھر سپریم کورٹ پہ حملے بھی، پھر ججوں کی یہ چھوڑے آپ، ننگا کچھ نہیں ہو گیا، چونکہ ان کے پلے پہلے ہی کچھ نہیں تھا۔ آخری بات اس پہ میری رائے پہ لعنت بھیجی، دنیا میں جو رینکنگ ہوتی ہے مختلف قسم کی شعبوں کی، ہماری عدلیہ کا اس میں کیا مقام ہے؟ کہ یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کیا مطلب عزت افزائی پاکستانی عدلیہ کی ہو سکتی ہے؟ وہ خیر ہے، وہ آپ کہیں گے جی آپ نے کہا ہے کہ ہماری جوڈیشری عوام کی نظروں میں مزید خراب، مزید کا گنجائش ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ اب مر چکا ہے، اب آپ اسے کہیں کہ مزید مر جائے گا، بھائی کیا مزید کیا مرنا ہوتا ہے؟ جو مر گیا تو مر گیا، ختم۔ یہ بے عزتی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو۔ ہماری تاریخ ہے، میں نے واقعات گنوایا نا، جسٹس منیر اس سے پہلے، لیکن ایک دوسرا لوگ ہے،
سبحان اللہ. یہ بھگوان داس تھے میرا خیال ان کا نام. کیا بات. جسٹس کارنیلیس. کیا فرشتوں جیسے بندے. اور ایک رستم کیانی، جنہوں نے جب بدماشی اور غنڈہ گردی جمہوریت کے نام پہ اس ملک پہ آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. گورنر کون تھا؟ کالا باغ. صدر کون تھا؟ ایوب خان. دونوں سے لوگ نفرت کرتے تھے. تو تب جسٹس کیانی مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، میرا وہ فخر ہے. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ تو لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ حکومت کالا باغ دکھا رہی ہے. وہ نواب اب کالا باغ تھا. یہ چلتا ہے. ہمیں میرا خیال ہے 500-700 سال میں ہم ٹھیک ہو جائیں.